الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رمضان مبارک کے آج 7واں روزہ ہم کرنے جا رہے ہیں اور الحمدللہ یہ بابرکت مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے، اپنی رحمتیں برکتیں اللہ تبارک کا فضل ہم پر لٹا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کر رمضان مبارک کا استقبال کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور قرب الہی میں زیادہ سے زیادہ گزاریں، عبادات میں گزاریں تو زیادہ اچھا ہے۔ آج ہم سحری کی برکت اور سحری کے فضائل کے بارے میں پڑھیں گے قرآن و حدیث سے، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کن اشیاء سے کن چیزوں سے روزہ فرماتے تھے، آج ہم ان بارے میں پڑھیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ سحری کھایا کرو، بے شک سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت پر کمال شفقت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، افطار میں جلدی کرو اور سحری میں تاخیر کرو، یعنی سورج غروب ہوتے ہی افطار اول وقت میں کرو اور سحری آخر وقت میں، تاکہ دن بھر تمہیں مشقت نہ ہو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ دین اسلام غالب رہے گا حتیٰ کہ لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہودی اور نصرانی افطار میں دیر کرتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جس طرح سحری سے آخر وقت کھانا زیادہ ثواب ہے، اسی طرح افطاری میں جلدی کی جائے، لیکن جلدی سے مراد افطار کا وقت ہونے کے بعد جلدی کی جائے، اور اگر وقت ابھی نہ ہوا ہو تو کسی نے روزہ کھول لیا تو دن بھر کی محنت اور روزہ ضائع ہو جائے گا۔ الحمدللہ ہم سنی حنفی پورے وقت اور وقت پر افطار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اتنی جلدی افطاری کرتے ہیں کہ وقت شروع ہونے سے پہلے اذان دے کر روزہ کھول دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اذان پر جس قدر لوگ روزہ کھولتے ہیں، اس کی ذمہ داری اذان دینے یا اعلان کرنے والوں پر ہے۔ اسی طرح بعض لوگ بہت دیر سے روزہ کھولتے ہیں، ان کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس لیے افطار کے وقت نہایت احتیاط سے روزہ افطار کرنا چاہیے تاکہ روزہ ضائع نہ ہو، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مندرجہ ذیل واقعہ ملاحظہ فرما کر ارشاد فرمایا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، خواب میں دیکھا کہ میرے پاس دو آدمی آئے اور مجھے بازو سے پکڑ کر پہاڑ کے پاس لے گئے اور کہنے لگے، آپ اس پہاڑ پر چڑھیں۔ میں نے کہا کہ میں اس پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتا، تو انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ چنانچہ میں نے پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا، اور جب میں درمیان میں پہنچا تو مجھے کچھ آوازیں سنائی دی۔ میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جہنمیوں کی آواز ہے۔ پھر وہ مجھے آگے لے کے گئے، جہاں میں نے دیکھا کہ ایک قوم کو گردن کے بل لٹکایا ہوا ہے اور ان کی باچھیں چھیلی جا رہی ہیں جن سے خون جاری ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ سخت عذاب میں ہیں۔ وجہ دریافت کی تو بتایا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان روایات اور حدیث سے معلوم ہوا کہ سحری افطاری میں نہایت احتیاط سے کام لینا چاہیے تاکہ روزے میں کسی قسم کی خرابی نہ آئے اور پورا ثواب بھی ہمیں ملے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کن اشیاء سے روزہ کھولتے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول خدا محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تازہ کھجوروں سے روزہ کھولتے تھے، اور اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو پھر خشک کھجوروں سے روزہ کھولتے تھے، اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتی تو دوسری کوئی چیز موجود نہ ہو تو چند گھونٹ پانی سے ہی روزہ افطار فرما لیا کرتے تھے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ روزہ افطار کروانے کی ابھی بڑی ثواب ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کروایا اسے بھی روزہ دار جتنا ہی ثواب ملے گا، اور روزے دار کیا جو ثواب سے کوئی نیکی کم نہ ہوگی۔ روزے کھلوانے سے بھی ملتا ہے روزے ثواب۔ مرد مومن پا رہے ہیں قیمت ماہ سیام، اور جو لوگ اس بابرکت ماہ سیام میں روزے کی سعادت سے محروم ہیں اور دانستہ روزہ نہیں رکھتے، ان کے بارے میں شریعت کا جو حکم ہے وہ بہت وعید کے ساتھ ہے۔ خداوند کریم تمام مسلمانوں کو پابندی سے روزہ رکھنے اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سحری کے ختم ہونے کا وقت کون سا ہے اور کب تک ہے، یہ مسئلہ قابل توجہ ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فجر کے اذان کے دوران کھاتے پیتے میں کوئی حرج نہیں، اور اس وقت تاخیر سے اٹھنے کی وجہ سے وہ کھانے پینے کو جائز سمجھتے ہیں اور من گھڑت مثالیں پیش کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ غلط فہمی ہے اور لا علمی ہے اور جہلا کا طریقہ کار ہے جس کی کوئی اصل نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اذان نماز کے وقت سے پہلے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے وقت کا ہونا ضروری ہے، تبھی اذان دی جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر نماز کی اذان نماز کا اور نماز کے وقت میں دی جاتی ہے، جو پہلے دی جائے
وہ واجب العیادہ ہے۔ جب فجر کی اذان شروع ہوئی صبح صادق ہو چکی اور سحری کا وقت ختم ہو گیا، فجر کا وقت شروع ہو گیا، اس لیے اذان کے وقت اور دوران اذان کھانا پینا جائز نہیں بلکہ روزہ توڑنے کے مترادف ہے، اس لیے روزے کا وقت صبح صادق سے ختم ہو چکا ہے۔ اذان شروع ہوتے ہی منہ میں جو نوالا ہو اسے پھینک دیا جانا چاہیے اور اچھی طرح کلی کر لینی چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت اس وقت تک خیر میں رہے گی جب تک افطار میں جلدی اور سحری میں دیر کرے گی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ افطار میں جلدی سے مراد اول وقت ہے جس میں یہودی نصارہ کی مماثلت یعنی زیادہ تاخیر نہ ہو۔ جب سورج غروب ہونے کا یقین کامل اور پوری تسلی ہو جائے تب روزہ افطار کر لیا جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک کا اشارہ فرماتے ہوئے تعلیم فرمائی، شرقن اور غربن جو سفیدی پھیلی ہوئی ہے صبح کاذب ہے، اور جنوباً شمالاً افق پر پھیلنے والی سفیدی صبح صادق ہے، اور صبح صادق شروع ہوتے ہی سحری ختم ہو جاتی ہے اور فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا جب اذان دی جائے یا اعلان ہو جائے تو کھانا پینا چھوڑ دیں ورنہ روزہ نہ ہوگا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت علامہ الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں صبح کاذب اور صبح صادق کا وقت نہایت ہی تفصیل، مثالوں اور نقشوں کے ذریعے بیان کیا ہے۔ ایسی تفصیل اور تمثیل فقیر راقم الحروف نے نہ کہیں دیکھی نہ کہیں پڑھی۔ فتاوی رضویہ سے کچھ ملاحظہ ہو، بعض کتاب میں واقع ہوا کہ صبح رات کا 7واں حصہ ہے، اسے لوگ ہر موسم میں ہر مقام کے لیے عام سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ جن عالم نے ایسا فرمایا وہ اس موسم اور اس عرض بلد کے لیے خاص تھا، ورنہ یقیناً صبح ہمارے بلاد میں رات کے 6 حصے سے 10ویں حصے تک ہوتی ہے، جس کی مفصل جدول فقیر نے اپنے فتاوی میں لکھی ہے۔ اس ماہ مبارک میں بھی صبح رات کے 9ویں حصے سے 10ویں حصے تک ہے۔ جو لوگ 7واں حصہ لگائیں گے وہ آپ ہی رات کو دن بنائیں گے۔ اب ہم بتوفیق اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کاذب کی شروع سے صبح صادق کا انتشار تک جو صورتیں اور سفیدی کی پیش آتی ہیں ان کا واضح بیان کرتے ہیں، جو آج تک کسی کتاب میں نہ لکھا گیا، جو ہمارا برسوں کا مشاہدہ ہے اور جسے بغور سمجھ لینے والا انشاءاللہ بہت جلد صبح کاذب و صبح صادق میں امتیاز کا ملکہ پیدا کر سکتا ہے۔ افق سے کئی نیزے بلندی پر جانب مشرق آج جہاں سے آفتاب نکلنے کو ہوئے اس سیدھے میں یعنی دائرہ منطقہ بروج کی سطح کرہ بخار پر رات کے اندھیری میں خفیف سفیدی کا دھبا پیدا ہوتا ہے، جسے چاروں طرف سے رات کی اندھیری گھیرے ہوئے اس انداز پر صبح کاذب کی بنیاد پڑتی ہے۔ جو آفتاب کے افق کے نزدیک آتا جاتا ہے سفیدی ترقی کرتی رہتی ہے مگر معکوس یعنی اوپر سے نیچے کو بڑھتی جاتی ہے اور اس کے سفیدی اور اس میں ملتی جاتی ہے، یہاں تک کہ شدہ افق کے قریب تک آنے کو ہوتی ہے، مگر ان سب حالتوں میں وہ ایک طولانی ستون کی حالت میں ہوتی ہے، گویا ایک سفید چادر اوپر سے نیچے لٹکائی گئی ہے، اس کی حد تک سفیدی ہے اور آس پاس بالکل اندھیری ہے۔ اس کے بعد دونوں پہلیوں کی سفیدی آنن فانن جنوباً شمالاً پھیلنا شروع ہوتی ہے اور ایک خفیف دیر میں پھیل جاتی ہے۔ اس طور پر یقیناً اجماعی صبح صادق ہے اور ہنوز وہ عمود بدستور باقی اور اس کے 3 طرف سیاہی ہوتی ہے، مگر یہ سچی سفیدی جیسی جیسی جنوب شمال میں پھیلتی ہے ساتھ ہی نیچے سے اوپر چڑھتی ہے۔ برعکس سفیدی کاذب کے اوپر سے نیچے بڑھتی آتی ہے کہ اب وہ عمود سفیدہ رفتہ رفتہ اس منتشر سفیدی میں گم ہو جاتی ہے اور گم ہوتے ہوتے فنا ہو جاتی ہے، یعنی اس کے اطراف کی ساری سیاہی کو سفیدی گھیر لیتی ہے اور اب اس عمود کی صورت متمیزن نہیں ان صورتوں پر۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں سحری افطاری کے معاملات سمجھنے کی اور عمل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔